پختون زلمی چینل کے ساتھ یہ تیسرے پروگرام میں ہمارے ساتھ آج بیٹے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان شخصیت نے ٹائم نکال کر پختون زلمی چینل کو ٹائم دیا. تعارف آپ سے کرواتے ہیں. فواد افریدی اس کا نام ہے. تعلق باڑہ سے ہے. شلوبر قوم ہے اس کا, اور سپورٹس سے والی بال میں وابستہ رہے ہیں. پہلے ہم اس سے یہ کوشچن کرتے ہیں کہ فواد صاحب, والی بال کی شروعات آپ نے کی کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں پختون زلمی چینل کا اور محب بھائی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا, جو کہ آپ نے وقت نکال کر اور مجھے یہ موقع دیا. چونکہ والی بال میں بچپن سے کھیلتا تھا اور شروع سے میں شوقین تھا والی بال کا, جو کہ اسکول کے لیول پہ میں کھیلتا تھا, جو کہ میں 5th کلاس میں تھا. اور وہاں میں اسکول کے ٹورنامنٹ جو تھا, انٹر اسکول جتنے ٹورنامنٹ ہوتے تھے تحصیل کی سطح پہ, مطلب اس ٹائم تو خیبر ایجنسی باڑہ تحصیل تھا, ابھی ضلع خیبر ہے. اس کے بعد مجھے ایڈمیشن ملا جو کہ خیبر پختونخوا کا کریم اداروں میں آتا ہے, اسلامیہ کالج پشاور. اور وہاں پہ مجھے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن ملا والی بال پہ, اور میں کالج کی سائڈ سے کھیل چکا. اس کے بعد اسلامیہ کالج کی وجہ سے مجھے بہت بڑا اپرچونٹی اور بہت بڑا موقع ملا نیشنل لیول پہ, جو کہ میں نے پاکستان کیمپ بھی کھیلا اور نیشنل سطح پہ میں 2 دفعہ کھیل چکا ہوں, اور پاکستان کیمپ میں نے 2 دفعہ اٹینڈ کیا ہے. اس کے بعد انٹر یونیورسٹی ٹورنامنٹ میں کھیل چکا, لیکن اس کے بعد ابھی جو بھی میں کھیلتا ہوں, لیکن بس صرف اپنی جسم اور اپنی فٹنس کے لیے میں کھیلتا ہوں. چونکہ ابھی میں پریزنٹ ڈپارٹمنٹ سے میرا تعلق ہے اور میں پریزنٹ ڈپارٹمنٹ میں بطور ایک سرکاری ملازم ہوں, جو کہ ابھی میں یہاں پہ ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں. یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ جیسے سٹارز آج پختون زلمی چینل کے سامنے ہیں. سر, فاٹا اولمپک کی سچویشن سے پہلے والی بال کی کوئی حیثیت تھی؟ جب فاٹا اولمپک کی سچویشن بنا تو وہاں پر مختلف فاٹا اولمپکس گیم میں داخل ہوئے, جس میں والی بال, فٹ بال وغیرہ جو بھی ہے. لیکن اسپیشلی اگر ہم والی بال کی آپ کے سپورٹس کے حوالے سے بات کریں تو کیا فاٹا اولمپک کی سچویشن نے وہ کارکردگی دکھائی؟ دیکھو محب, جتنا یہ فاٹا اولمپک ایسوسیشن تھا, ابھی تو فاٹا مرجر ہو گئے نا, جتنا یہ فاٹا ایسوسیشن تھا اور اس میں مختلف تنظیمیں تھیں, والی بال ایسوسیشن, کرکٹ ایسوسیشن, بیڈمنٹن ایسوسیشن, A to Z. اس نے حالانکہ فائدہ پہنچایا ہے. آپ خود میں بھی اس میں آپ رہ چکے ہیں, میں بھی رہ چکا ہوں, اس کا ممبر بھی تھا. میں جنرل سیکرٹری تھا والی بال کا فاٹا کی سائڈ سے, اور والی بال کو مطلب وہ ہینڈل کر رہا تھا. اس سے لڑکوں کو بہت سارے موقع ملے. فاٹا اولمپک ایسوسیشن نے ایک پلیٹ فارم بنا دی. اس کے ذریعے ہمارا جو ٹیلنٹ تھا, ینگ ٹیلنٹ تھا, اس کو نکال دیا باہر, لوگوں کو دکھا دیا کہ ہاں فاٹا میں ٹیلنٹ ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمیں وہ موقع نہیں مل رہا تھا جو دوسرے علاقوں کو مل رہا تھا. فاٹا اولمپک ایسوسیشن ایک اس طرح پلیٹ فارم تھا جو کہ آ گیا یہاں پہ, اور مطلب فاٹا کے لوگ جو تھے, اس میں پلیئر تھی, غریب پلیئر تھی, جو کہ آگے نہیں جا سکتی. تو فاٹا اولمپک ایسوسیشن نے اس کو نکال کے فاٹا کی سطح پہ جتنا ٹورنامنٹ ہوتے تھے, اس سے جو کریم پلیئر تھے اس کو نکال کے, اور پاکستان جونیئر, پاکستان سینئر, پاکستان کیمپ میں اس لڑکوں کو جگہ بنا لی. اور ابھی بہت سارے اس طرح کے پلیئر تھے. میرے بیچمیٹ بھی تھے, وسیم افریدی, جو کہ ابھی آج پاکستان کی سطح پہ وہ کھیل رہا ہے. ابھی ان کا وہ تاجکستان کا ٹور ہے, اور لاہور میں ابھی کیمپ بھی جاری ہے والی بال کا.
تو وہ وہاں پہ نمائندگی کر رہے خیبر ایجنسی کا اور تحصیل باڑہ کا، جو کہ میں اور وسیم ایک ساتھ کھیلتا تھا، لیکن میں نے تو کہہ دیا کہ میں اس سائڈ پہ آ گیا، اور وہ جو تھا وہ ابھی بھی کھیل رہا ہے. تو وہ بھی فاٹا اولمپک ایسوسیشن کا مطلب وہ بھی ایک ونگ تھا، اور وہ بھی فاٹا کی سطح پہ کھیل رہا تھا، ابھی جو پاکستان ٹیم کی نمائندگی کر رہے ہو. ابھی مجھے معلومات ہوئی ہے کہ جمرود اسٹیڈیم میں باسکٹ بال کے لیے جمنیزیم کا وہ شروع ہے، اور اس میں یہ لوگ عثمان بھائی کے ساتھ بھی میں نے بات کی ہے، ان لوگوں نے کہا کہ ساتھ ساتھ ان کا والی بال کا وہ بھی اس میں آتا ہے. بحیثیت ایک نیشنل پلیئر فواد صاحب، اس حوالے سے اگر ہم باڑہ تحصیل کا دیکھیں تو باڑہ تحصیل کے حوالے سے کوئی ایسا سپورٹس گراؤنڈ والی بال کے حوالے سے کوئی نرسری یا کوئی ایسی اکیڈمی ابھی بھی موجود ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ جمنیزیم بنا، یہ جمرود میں جو ابھی ان پر کام شروع ہے، تو کیا آپ ان میں والی بال کے لیے کوئی فیوچر، کوئی مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو محب، یہ جو والی بال کا اکیڈمی یہ پوری کے پی میں بھی نہیں تھا، لیکن قیوم اسٹیڈیم میں ابھی جاری ہے والی بال اکیڈمی، اور فاٹا میں تو ہے ہی نہیں، کیونکہ یہاں پہ والی بال کے پلیئر ہے لیکن ان کے لیے وہ گراؤنڈ نہیں ہے، وہ فیسلٹی نہیں ہے. جو کہ ابھی آپ نے بات کی کہ جمرود میں بن رہا ہے، جمنیزیم بن رہا ہے، یا انڈور گیمز کے لیے جو کھیل رہا ہے لوگ، تو وہ ابھی بن رہا ہے وہ جمرود کے لیے. تو میں تو یہ خصوصاً یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ بن گیا تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ ہمارے پلیئر کے لیے بھی بہت فائدہ ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ مطلب وہ اس کو موقع مل جائے گا. اور دوسری یہ اگر باسکٹ بال کا بھی بن جائے، والی بال کا بھی بن جائے، یہ تو ایک ہی جمنیزیم میں ہوتا ہے، تو بہت فائدہ ہوگا. ہمارے فاٹا کی جتنے بھی پلیئرز ہیں، وہ خیبر کی نہ ہو، وزیرستان کی ہو، باجوڑ کی ہو، وہ یہاں پہ آئے گا، کھیلے گا اور آگے جائے گا. لیکن ہے نہیں، پوری فاٹا میں ایک جمنیزیم تک ہی نہیں ہے. جمرود میں ہے لیکن وہ ایلیمنٹری کالج جو ہے وہ ان کا ہے، ان میں تو صرف کیمپ کے لیے موقع دیتے اور گیمز کے لیے تو نہیں دیتے. گیم کے جتنے بھی آؤٹ ڈور گراؤنڈز ہیں تو اس میں لڑکوں کو وہ اپرچونیٹی نہیں ہے، وہ فائدہ نہیں ہے. کبھی بارش ہوتا ہے تو کبھی گراؤنڈ خراب ہوتا ہے، کبھی وہ ان کے ساتھ وہ سامان وغیرہ نہیں ہوتا، کس کی شوز نہیں ہوتے، جن کے ساتھ والی بال نیٹ یہ نہیں ہوتا، تو وہ کس طرح کھیلیں؟ اگر مطلب گورنمنٹ کی طرف سے یا فاٹا اولمپک ایسوسیشن کی طرف سے یا جو مختلف فیڈریشنز ہیں اسپورٹس کی، ان کی طرف سے اگر ان کو سپورٹ کیا جائے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ فاٹا کے جتنے بھی پلیئرز ہیں، جتنے بھی خیبر ایجنسی کے، وزیرستان کے، باجوڑ کے جتنے بھی ہیں، وہ دن دور نہیں ہے کہ پاکستان کی سطح پہ یہ بندے کھیلے گا. جس طرح میں نے وسیم کی اگزامپل دی، اس کے علاوہ 3 پلیئر ابھی بھی پاکستان کیمپ میں موجود ہیں ہماری تحصیل باڑہ سے جن کا تعلق ہے، لیکن سلیکٹ نہیں ہوئی ہے. ایک وسیم سلیکٹ ہوا ہے، وہ 2-3 سال سے کھیل رہا ہے، لیکن وہ 3 بندے جو ابھی انہوں نے لیا ہے وہ بالکل ینگ ٹیلنٹڈ لڑکے انڈر 20-21 ہے. انشاءاللہ ان کو بھی ابھی موقع دے گا پاکستان کی سطح پہ. تو اگر یہ بن جائے تو بہت اچھی ہوگی. یہ باڑہ کے لوگوں میں جتنے بھی پلیئرز ہیں، میں ان کے ساتھ ملا ہوں، بات بھی کرتا ہوں ان کے ساتھ، کیونکہ وہاں میری ڈیوٹی بھی ہے، تو زیادہ تر پلیئر جو ہے ان کے ساتھ میں ریلیٹڈ ہوں. لیکن وہ جمرود کے جو لیول ہے، یہاں پر جو ڈائریکٹریٹ کے بندے بیٹھے ہیں، وہ ناخوش ہیں ان لوگوں سے کہ وہ فیسلٹی جو جمرود کے اسٹیڈیم کے حوالے سے ریلیٹڈ جتنے بھی یہاں سپورٹس ہوتے ہیں، اور پھر ہم اگر اسپیشلی والی بال کی بات کریں تو بالکل وہ مایوس ہو چکے ہیں ان لوگوں سے جو فاٹا ڈائریکٹریٹ کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں. اگر اسی طرح ایک بندہ ابھی بنا ہے یہ باڑے کے لیے، جس طرح راہد ملا گورے یہ ہے، اسی طرح باڑے کا ایک وہ ابھی بنا ہے ایجنسی سپورٹس آفیسر ابھی ہم کہتے ہیں، وہاں اس سے میں ملا بھی ہوں، اور اس کو میں نے کہا ہے کہ آپ میں برائے مہربانی کریں بچوں کو اٹھائیں. بحیثیت ایک نیشنل پلیئر اگر جمرود کے حوالے سے کوئی فیسیلیٹیٹڈ چیزیں یہاں پر موجود ہیں اور ڈائریکٹریٹ کا بندہ یہاں بیٹھا ہے،
اور باڑہ تحصیل میں بھی ابھی ڈائریکٹریٹ کا بندہ بن گیا ہے. تو بحیثیت نیشنل پلیئر آپ اپنے جتنے یعنی زیادہ تر قومیں باڑہ میں موجود ہیں, یہاں پر صرف ایک قوم ہے, تو وہاں پر ٹیلنٹ کی بالکل اتنی زیادہ وہ میں نے دیکھی ہے, لیکن پلیٹ فارم نہیں ہے. تو کیا وہ کام جو جمرود خیبر ایجنسی جمرود اسٹیڈیم کے ڈائریکٹریٹ کے حوالے سے جو بندے بیٹھے, کیا وہ وہاں کر سکیں گے؟ دیکھو محب, یہ جو آپ نے بات کی کہ مطلب وہ لوگ ناخوش ہے, یہ یہاں پر ایک گروپ بنا ہوا تھا, ایک گروپ تھا جو ہماری وقت میں بھی تھا, جو جس ٹائم میں کھیل رہا تھا اسی وقت سے یہ گروپنگ جاری ہے فاٹا اولمپک ایسوسیشن میں. ہم نے بہت ٹائم پہلے بھی یہ کوشش کی تھی کہ مطلب یہ ہو جائے اچھی ہوگی, یہ ہم ایک ہو جائے اچھی ہوگی, لیکن اس طرح نہیں ہوتا. یہاں پہ جمرود والے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پلیئر آگے جائیں, اور ہمارے ضلع تحصیل باڑہ جو ہے ان کی تو بدقسمت یہ ہے کہ ایک سائڈ تو ہم جو ہمارے اوپر ایک وار گزر گئی, ایک آپریشن تھا جس کی وجہ سے ہم وہ آئی ڈی پیز ہو گئے. جمرود کے لوگ تو آئی ڈی پیز نہیں ہوئی تھی, اسی وجہ سے ہماری گراؤنڈ ہماری سب کچھ تباہ و برباد ہو چکی تھی. اس کے بعد بھی ہمارے تحصیل باڑہ میں جتنے بھی پلیئر ہے اس میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے جمرود کی نسبت. آپ دیکھیں وسیم کی بات میں نے کی, ان کا تعلق قوم شلوبر سے ہے, وہ پاکستان کی سطح پہ ابھی کھیل رہا ہے, 2-3 ٹور بھی کر دی اس نے. اس کے علاوہ 3 پلیئر اور بھی اکا خیل قوم سے لیے ہیں, پاکستان کیمپ میں وہ کھیل چکے. راہید کی بات جتنا ہوتا ہے ان سے مطلب لوگ زیادہ تر ناخوش ہے, کہتے ہیں کہ یار یہ اس طرح کرتے, ہمارے ساتھ وہ قومیت کی وہ رکھتی ہے, کہتے ہیں کہ نہیں آپ اس تحصیل کی آپ ادھر جائے میں ادھر. حالانکہ وہ ملاگوری ہے لیکن ان کا تحصیل بھی ملاگوری تحصیل ہے, لیکن زیادہ اپرچونٹی وہ جمرود کو دیتی ہے. وہ جمرود کی اس لیے دیتی ہے کہ اس کی سے نیچے اسٹاف جتنا بھی ہے وہ جمرود کا ہے. انشاءاللہ ابھی ہم نے یہ کوشش بھی جاری رکھی ہوئی ہے کہ مطلب یہ سپورٹس فیسٹیول بھی ادھر آ جائے جو جمرود اسٹیڈیم میں ہوتا ہے. باڑہ میں بھی اسٹیڈیم موجود ہے, انشاءاللہ انڈر کنسٹرکشن ہے, کام جاری ہے, ہو جائے گا, کمپلیٹ ہو جائے گا. ہم حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر یہ اپرچونیٹی جو اتنا جمرود کو دیا ہے آپ لوگوں نے, اسٹیڈیم دیا ہے, انڈور گیمز کے لیے بھی ابھی وہ بن رہا ہے, اگر ایک چھوٹا سا گراؤنڈ بھی وہاں پہ اسٹیڈیم ہے, ڈوگرا اسٹیڈیم جو ہے, اگر وہاں ہمیں وہ بنوا دے اور کمپلیٹ کر کے ہمیں دے تو انشاءاللہ وہاں پہ ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, قومیں بھی بہت زیادہ ہے. آپ نے بات کی قوم کی, جمرود میں ایک ہی قوم ہے, صرف کوئی کی خیل قوم ہے. وہاں پہ کمبر خیل, شلوبر, سپا, ملک دین خیل, اکا خیل, کالا خیل, 6 قومیں وہاں رہتی ہے. تو ہمیں کیوں یہ موقع نہیں دیتے؟ وہ گروپنگ ہے انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی. ہم نے بات پہلے بھی کی ہے, ڈائریکٹر سپورٹس فاٹا جو تھا اس کے میں نے ڈسکس بھی کی تھی, انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہو جائے گا, جتنے بھی کام ہیں انشاءاللہ وہ ہم کر لیں گے, اور وہ انشاءاللہ باڑے کے جتنے پلیئر ہیں ان کو بھی وہی اپرچونیٹی اور یہ سہولیات وغیرہ ہم دیں گے. والی بال کے حوالے سے آپ سے اگر بات کی جائے سر, تو کچھ انعامات کے بارے میں ڈسکس کریں. پہلے بھی آپ نے بتایا کہ نیشنل لیول تک ہم پہنچے, لیکن ایک دفعہ پھر بتائیں کہ سٹارٹ سے لے کر ابھی تک کون کون سے اعزازات ہیں جو آپ کے وہ حصے میں آئے ہیں, اور اپنے علاقے کے حوالے سے جو آپ ایک روشن ستارہ ہے, تاکہ یہ آنے والے نسلی بھی آپ کو دیکھے اور وہ بھی والی بال میں آئیں. محب پہلے جتنے بھی ٹورنامنٹ کھیلے, انٹر اسکول, انٹر کالج, انٹر یونیورسٹی, پھر نیشنل سطح پہ میں جو کھیل چکا ہوں, انعامات تو بہت سارے ہیں میرے پاس. بیسٹ بوسٹر, بیسٹ سمیشر, بیسٹ بلاکر, اور چونکہ میں والی بال میں جتنے بھی پلیئر ہوتے ہیں وہ ایک خصوصی پلیئر ہوتا ہے جو کہ ایک ہی جگہ پہ کھیلتا ہے, لیکن میں جو کھیل چکا ہوں میں آل راؤنڈر تھا. میں بیک اٹیک سے بھی بال مار رہا تھا, بوسٹر بھی تھا, لیبرو بھی تھا, اور ساتھ ساتھ بلاک بھی کھیل رہا تھا. لیکن انعامات کی بات اگر آپ کر لیں تو وہ ابھی میں اتنا زیادہ نہیں کہہ سکتا کہ مطلب میرے ساتھ دیر سارے انعامات ہیں, بہت سارے انعامات ہیں, اور وہ میں آپ کو انشاءاللہ ان کی وہ پکچر وغیرہ, ویڈیو وغیرہ وہ سینڈ کر کے بھی دوں گا. اور نیشنل سطح پہ جو ہم نے 3rd پوزیشن کے لیے ہم نے کھیلا تھا, جو ہم سینٹرل پنجاب سے مطلب وہ جیت چکا تھا,
لیکن ہم سیمی فائنل میں پھر رہ گئے. سیمی فائنل میرے خیال سے ہمارا اسلام آباد سے تھا اور اس سے پھر ہم رہ گئے سینٹرل پنجاب سے, ہم نے جیتا تھا. تو وہاں پہ میں مین آف دی میچ آیا تھا. اور انٹر کالج, انٹر یونیورسٹی, انٹر اسکول کی بات جو ہے, اسکول کی سطح پہ میں جو پرائیویٹ اسکول سیکٹر میں تھا, پشاور ماڈل اسکول, وہاں پہ پشاور ماڈل اسکول کا آپ کو تو پتہ ہے ان کی ڈھیر سارے برانچز ہیں. تو میں اسکول کا اوورال پشاور ماڈل کا میں چیمپئن تھا 2010-11 میں. پھر اس طرح میں کالج میں بھی 2 دفعہ مین آف دی میچ رہا ہوں, اور اس طرح یونیورسٹی اور کالج میں بھی. آنے والی نسلوں سے فواد صاحب بڑی توقعات ہے آپ سے کہ آپ آج الحمدللہ اس اسٹیج پر ہے, اس مقام پر ہے کہ آپ والی بال کے حوالے سے یہ صرف باڑے کے لیے نہیں, جمرود کے لیے نہیں, لنڈی کوتل کے لیے بھی نہیں, بلکہ آل ڈسٹرکٹ خیبر کے لیے ان پلیئر کو آپ ایک پلیٹ فارم دیں گے. آخر میں جو یہ آنے والے پلیئر جو ینگ جنریشن ہے والی بال کے حوالے سے اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں تو یہ خوش قسمتی ہوگی. دیکھو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں, میں نے اپنی اکیڈمی بھی کھولی تھی والی بال, ینگ شلوبار والی بال اکیڈمی, جو میرے گھر کے ساتھ جو میرے اپنی زمین تھی اس پہ میں نے کھولی ہے, ابھی بھی ہے. میں تو جتنی بھی خیبر کے پلیئرز ہیں ان کو ویلکم کرتا ہوں کہ وہ آ جائے, دیکھ لیں, وہاں پہ ٹیلنٹ دیکھ لیں, وہاں پہ ان بچوں کا جذبہ دیکھ لیں, وہ کھیل کے دیکھ لیں. وہ اس کا نہ کہ کوئی فیس ہے, وہ اب میں اپنی مدد آپ چلا رہا ہوں. اور میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جب کسی علاقے میں گراؤنڈ آباد ہو تو وہاں پہ ہاسپٹل ویران ہوں گے. کھیل کھیلنا صحت کے لیے بھی ایک اچھا فائدہ ہے, اور دوسری یہ کہ لوگ دوسری غلط کاموں سے بھی ان سے سائڈ پہ ہو کے اور کھیلتے تھے, تو اس سائڈ پہ ان کا دھیان نہیں جاتا. وہ بھی کھیلتا ہے میرے ساتھ, ان کو میں طریقے سے کہتا ہوں کہ اس طرح کر لو, اس طرح کر لو, اس طرح کر لو. تو یہ میسج میں دینا چاہتا ہوں پوری خیبر, ضلع خیبر کی پلیئرز کے لیے, والی بال کے جتنے بھی پلیئرز ہیں, کہ کھیلو, اپنے علاقے کا نام روشن کرو, کیونکہ آنے والے وقت ہمارا ہے. اور انشاءاللہ آپ مستقبل میں ایک اچھی پلیئر کے ساتھ ایک اچھا انسان بھی بنو گے. فواد صاحب آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے زلمی چینل کو ٹائم دیا اور آپ جیسے سٹار کے ساتھ کچھ اچھی باتیں ہوئی. میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو. میں پھر بھی ویلکم کہوں گا زلمی کے جتنے بھی ٹیم ہے, اور محب بھائی اسپیشلی آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بھی اتنا مصروفیات میں ٹائم نکال کے اور یہاں پہ آ کے ہماری ڈپارٹمنٹ جو یہاں پہ آ کے آپ بیٹھ کے ہمارے ساتھ اور گپ شپ لگائے. میں بھی بہت خوش ہوا کہ مطلب ابھی بھی ہمارا نام ہے, زندہ ہے, اور انشاءاللہ جتنے بھی سپورٹس کے لیے اور زلمی ٹی وی کے لیے ہماری خدمات جتنے بھی آپ کو مطلب ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے. بہت مہربانی. کہتے ہیں کہ نہ سر جھکا کیجیو نہ سر اٹھا کیجیو, غموں کا دور بھی آئے تو مسکرا کیجیو. فواد افریدی کے ساتھ ایک بہترین انٹرویو میں پختون زلمی چینل کے حوالے سے, سپورٹس کے حوالے سے, جس طرح فواد بھائی نے کہا کہ یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے گراؤنڈ آباد کرنا, تو ہماری کوشش ہوگی کہ جہاں پر بھی سپورٹس کے حوالے سے کوئی بھی چمکتا ہوا ستارہ ملے تو پختون زلمے اس کے ساتھ ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.